اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی محبوب چیز نہیں۔ مال و متاع جو انسان کے پاس ہے اس کی کثرت حقیقت میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ خسارے اور نقصان کی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، روزانہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بغیر تنگ دستی کے اللہ کی طرف رجوع بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جب فراوانی بہت ہوتی ہے، مال بہت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں بہت ملتی ہے، تو انسان جو ہے اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، مسجد کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن جب تنگ دستی آتی ہے، جب اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، تب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ ضرورت کے مواقع میں جہاں اور جس طرح ضرورت ہو چاروں طرف سے بخشش کا ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کے لیے مال نقصان دہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ ضرورت کے مواقع میں جہاں اور جس طرف ضرورت ہو چاروں طرف بخشش کا ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کے لیے مال نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، یعنی اس طرح خرچ کرنے والے لوگ جہاں ضرورت ہو چاروں طرف بخشش کا ہاتھ پھیلانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے، جہاں مال کی کثرت ہوتی ہے فسق و فجور یعنی بدکاری اور گناہ اور آوارگی یعنی بدمعاشی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جہاں مال کی کثرت ہوتی ہے گناہ، فسق و فجور، آوارگی، عیاشی اپنے ساتھ لاتی ہے، اور بے محل خرچ کرنا، نامناسب جگہوں پر خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، گناہ کے مواقع میں خرچ کرنا، نام و نمود پر صرف کرنا تو دولت کے ادنا کرشموں میں سے ہے۔ بیاہ شادیوں میں اور دوسری تقریبات پر بیجا اور بے محل ہزاروں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر ضرورت مندوں اور بھوکوں پر خرچ کرنے کی گنجائش ہی نہ نکلے گی۔ ایک حدیث میں ہے، جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی لوگ آخرت میں کم سرمایہ والے ہوں گے، یعنی کم دولت اور سامان والے ہوں گے قیامت میں، مگر وہ شخص جو حلال ذریعے سے کمائے اور یوں خرچ کر دے، یعنی ہر جگہ خرچ کرے، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے اور اپنی بخشش کا ہاتھ چاروں طرف پھیلائے۔ حقیقت میں مال اس کے لیے زینت اور عزت ہے، جو اس کو ادھر ادھر خرچ کر دے، اور جو گن گن کر باندھ کر رکھے، اس کے لیے ہر قسم کی آفات کا، ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں کا پیش خیمہ ہے، یعنی سبب ہے، اس کو بھی ہلاک کرتا ہے اور خود بھی اس کے پاس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بے مروت بے درد، یہ مروت بے درد کسی شخص کو دین یا دنیا کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچاتا جب تک کہ اس کے پاس سے جدا نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سخی آدمی، اچھے کام میں خوب خرچ کرنے والا آدمی سخی ہوتا ہے۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ضرورت ہو اس کی بخشش کا ہاتھ چاروں طرف پھیلتا ہو، وہ سخی آدمی ہے۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جو شخص عبادت بہت کثرت سے کرتا ہو، نوافل بہت لمبی پڑھتا ہو، اس سے وہ آدمی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو نوافل کم پڑھتا ہو لیکن سخی آدمی ہو۔ عابد سے مراد نوافل کی کثرت سے پڑھنے والا، اور فرائض کا پڑھنے والا تو ہر شخص، فرائض کا پڑھنا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے سخی ہو یا نہ ہو۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا، شیطان سے پوچھا، سوال کیا، تجھے سب سے زیادہ محبوب آدمی کون ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ شیطان سے سوال کیا، کس نے؟ یحییٰ بن زکریا نے، کہ بھائی سب سے زیادہ محبوب تجھے کون ہے اور سب سے زیادہ نفرت تجھے کس سے ہے؟ شیطان سے کہا۔ اس نے کہا، مجھے سب سے زیادہ محبت بخیل مسلمان سے ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت مجھے بخیل انسان سے، مومن سے، مسلمان سے ہے، اور سب سے زیادہ نفرت مجھے فاسق سخی سے ہے، یعنی گنہگار ہے، سخی ہے، اس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے، اس کا بخل ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اب اس کے پیچھے مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخیل ہے، کافی ہے، وہ جہنم میں اس کو لے جائے گا۔ یعنی اس کا بخل، بخیلی، کنجوسی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن فاسق سخی پر مجھے ہر وقت فکر سوال رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے درگزر نہ فرما دے، اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو معاف نہ کر دے، اگرچہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے لیکن سخی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ سخاوت اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ کہیں اس کو معاف نہ کر دے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تو اس کے دریائے مغفرت اور رحمت میں عمر بھر کے گناہ کی کیا حقیقت ہے، وہ سب کچھ معاف فرما سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میری عمر بھر کی محنت اس سے گناہ صادر کرانے میں کی تھی ساری ضائع ہو جائے گی، یعنی پوری عمر میں اس سے گناہ کرواتا رہا، کہیں اللہ کو اس کی سخاوت والی جو ہے صفت جو ہے اچھی معلوم ہو جائے اور اللہ اس کو معاف کر دے، تو اتنے سالوں کی مری کرائی محنت شیطان کہتا ہے ضائع ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی سے کرتا ہے، یعنی بدگمانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے مجھے مال عطا فرمایا ہے وہ پھر بھی عطا فرما سکتا ہے۔ ایسے شخص سے اللہ سے قریب ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور بدظنی کا مطلب یہ ہے، بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خرچ کروں گا، یہ ختم ہو گئے تو پھر کہاں سے آئیں گے۔ ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ سے دور ہونا ظاہر ہے، وہ اللہ کے خزانے کو بھی محدود سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، حالانکہ آمدنی کے اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان اسباب سے پیداوار کا نہ ہونا اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو دکاندار ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، کاشتکار بوئے اور پیداوار نہ ہو، جبکہ یہ سب اسی کی عطا ہے، عطا کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ پھر کہاں سے آئے گا؟ مگر ہم لوگ زبان سے اس کا اقرار کرنے کے بعد دل سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور صحابہ کرام دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے سکتا ہے اور دے گا، اس لیے ان کو سب کچھ خرچ کر دینے میں ذرا بھی تعامل اور شک نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سخاوت نصیب فرمائے، اور بخیلی اور کنجوسی جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔